السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ صفحہ نمبر 16 اور آیت کا نمبر 109۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور جادوگروں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ باہر نکالا اور وہ چمکنے لگ گیا تو فرعون کہنے لگا، اور فرعون کے سردار کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ تو فرعون کے جو ساتھ سردار تھے وہ کہنے لگے کہ فرعون سے کہ آپ ایسا کریں کہ بندوں کو نا شہروں کے اندر بھیجیں اور وہ جادوگروں کو تلاش کر کے لائیں، وہ یہاں پر آ کر جادو کریں، پھر ان کو بھی پتہ چلے جادو کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے سردار کہنے لگے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ہی ماہر جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یہ تو بڑا ہی ماہر مہارت رکھنے والا جادوگر ہے۔ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ تمہیں جادو کے ذریعے نکال دے، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ فرعون کو اس کے سردار کہہ رہے ہیں۔ فرعون نے نا جب ان سے پوچھا، قالو، مشورہ جب ان سے مانگا نا فرعون نے، قالو، وہ کہنے لگے، ارجہ، اس کو آپ مہلت دیں، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو آپ جو ہے نا مہلت دیں، تو 3-4 دن ملتوی کریں، پھر بتاتے ہیں یہ کیا کرنا ہے۔ وارسل، اور آپ فرعون کو کہتے ہیں تم بھیجو، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے۔ حاشر، نبی پاک علیہ السلام کا ایک صفت ہے نا، حاشر، جمع کرنے والا، اسی سے ہے میدان محشر، جہاں پر لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے، اور یہ شام کی طرف ہے، میدان عرفات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ شہروں میں بھیجیں تاکہ وہ اکٹھے کر کے لائیں۔ آگے بیان فرمایا، یاتو کا بکل ساحر علیم، وہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ فی الحال ان دونوں بھائیوں کا تم نے کچھ نہیں کرنا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تم دونوں نے کچھ نہیں کرنا، ان دونوں کا فرعون کو کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا۔ تو تم ایسا کرو کہ کچھ بندوں کو شہروں کے اندر بھیجو تاکہ وہ وہاں پر اکٹھا کر کے لے کر آئے جادوگروں کو، پھر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ وجاء السحرۃ، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب جو ہے نا وہ جادوگر آئے پھر آؤ نا فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے آتے ہی پہلا کام پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، کوئی بندوبست، کوئی روٹی پانی، کوئی پیسہ کوئی ہوگا؟ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے تو کوئی پیسہ وغیرہ ملے گا؟ قالا، تو فرعون نے کہا، نام، ہاں جی ضرور، کیوں نہیں۔ وَإِنَّكُمْ، اور دوسرا کام تمہارے ساتھ یہ کروں گا، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ یہاں پر ایک بات ہم نے رک کر سمجھنی ہے۔ فرعون نے کیا کہا، آپ کو میں اچھا خاصا مال بھی دوں گا، روٹی پانی پیسہ بھی دوں گا، دوسرے نمبر پر کیا کہا کہ میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل بھی کروں گا۔ تو جب انہوں نے جادو کیا جیسے آگے ذکر آ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے معجزہ دکھایا تو وہ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ ایمان والے۔ فرعون کہتا تھا میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا، وہ سارے کے سارے جادوگر مقرب بنے، لیکن اللہ کے فرعون کے نہیں بنے۔ اتنی بات کی سمجھ لگی؟ اس نے کہا میں مقرب بناؤں گا، وہ پھر مقرب بنے کس کے؟ اللہ کے۔ دیکھیں فرعون خدائی کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کس کا مقرب بننا ہے۔
یہ کیسی خدائی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بننا کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس نا ایک چھوٹا باز آ گیا, آ کر کہتا ہے میں غیب جانتا ہوں, میں غیب جانتا ہوں, میرے ساتھ مناظرہ کرو. کس موضوع کے اوپر کرو گے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ جا کر نا, یہ بندہ بدتمیز تھا اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو, میں غیب جانتا ہوں. کس موضوع کے اوپر کرو گے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں تمہیں یہی معلوم نہیں کس موضوع کے اوپر کرنا ہے, تم غیب خاک جانتے ہو. تو یہی معلوم, یہی بات یہاں پر ہے. وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ان کو کہا کہ تم میرے مقرب بنو گے, لیکن وہ فرعون کے مقرب نہیں بنے, وہ کس کے مقرب بنے؟ اللہ کے. تو یہ غیب کا علم اور اس طرح کی ساری باتیں جو علامہ احسان اللہ رحمہ اللہ کے نا ابا جی حاجی ظہور الہی, یہ بڑے غیور انسان تھے. ایک دفعہ نا ایک یہ نہیں جو بیٹھے ہوتے یہ سڑکوں کے اوپر ہاتھ دیکھنے والے, ان کے پاس چلے گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ دیکھ کے میری قسمت دسو. تو انہوں نے اپنا اندازہ لگا لگو کر یہ آپ کی لکیر ادھر جاتی ہے, یہ آپ کی ادھر جاتی ہے, یہ فلاں دوسرا ہاتھ دکھایا. تو حاجی صاحب نہ وہاں سے اٹھے اور چل پڑے. وہ بندہ پیچھے آواز دے کر کہتا ہے ایسا پیسے دے جاؤ. حاجی صاحب کہتے تمہیں اپنی قسمت نہ نہیں پتا تو میری قسمت کی دسے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ. تو فرعون کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کروں گا. قالو, تو انہوں نے کہا, یعنی کہ ان سارے جادوگروں نے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اما ان تلقیا, آپ جادو کی چیزیں ڈالتے ہیں, وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ, یا ہم پہلے جو ہے نا جادو کی چیزیں ڈالیں. قالا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, القوا, پہلے تم ڈالو. فلما القوا, پھر انہوں نے ایسا کیا. یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, اگر دو بندوں کا مقابلہ ہو رہا ہو نا, دو بندوں کا مقابلہ ہو رہا ہو, تو جو بندہ ہے نا سیانا, وہ اگلے کو موقع دے کہ یار پہلے تم کرو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم کرو. یہاں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ کتنے پانی میں ہے, اس کے پاس کتنی حیثیت ہے, پتہ تو چلے. پھر بندہ اس حساب سے جو ہے نا مقابلہ کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا پہلے میں کر کے, نہ کہا پہلے آپ کرو. جب ان سب نے کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جو ہے نا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فلما القوا, تو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈال دیں, سحروا اعین الناس, تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. واسترهبوهم, تو انہیں خوب ڈرایا, لوگ خوب اس سے ڈر گئے. وجاءوا بسحر عظیم, اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے جادو کہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو جادو ہوتا ہے نا, جادو میرے محترم بھائیو یہ برحق ہے, اس میں کسی کا شک جو ہے نا وہ شبہ نہیں, شک و شبہ. ایک ہوتا ہے جادو دکھانے کی چیزیں, وہ جو ہے نا جادوگر وہ سب سے پہلے انسان کی آنکھوں کے اوپر جادو کرتے ہیں, حقیقت نہیں بدلتی, حقیقت نہیں بدلتی, لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کرتے ہیں. اور نمبر دو, انسان کے جسم کے اوپر جادو ہو جانا, جیسا کہ آج کل ہو جاتا ہے, پہلے شروع سے ہوتا آ رہا ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. یہاں پر یہ بیان نہیں ہوا, یہاں پر آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا تھا. تو جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سارے کے سارے سمجھنے لگے لوگ یہ تو سانپ ہیں, آنکھوں کے اوپر جادو کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی, ان القِ عصاک, یہ کہ آپ بھی اپنی لاٹھی ڈالیں, اپنی لاٹھی پھینکیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا سانپ بنا اور ان ساری کی ساری رسیوں کو نگلنے والا بن گیا. جتنی رسیاں تھی ساری کی ساری رسیاں جو ہے وہ نگل گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ, پس حق ثابت ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, تو وہاں وہ مغلوب ہو گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور ذلیل ہو کر لوٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جب تمام جادوگروں نے یہ معاملہ دیکھا وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے کی حالت میں پڑ گئے. قالوا, وہ سارے کہنے لگے, آمنا, ہم ایمان لائے ہیں, برب العالمین, تمام جہانوں کے رب پر. ساتھ آگے وضاحت کی کہ فرعون یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے یہ رب کہہ رہے, نہ, ساتھ فرمایا ربی موسیٰ و ہارون, ہم جس رب کے اوپر ایمان لائے ہیں فرعون وہ تم نہیں ہو, وہ وہی رب ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. آگے سے فرعون اپنی کمبختی دکھانے لگا, کہتا ہے قال فرعون نے کہا, آمن تم بھی, تم اس کے اوپر ایمان لائے ہو, قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. ان ھذا لمکر مکرتموہ, بے شک یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے, فی المدینہ, شہر میں, لتخرجوا منہا, تاکہ تم نکال دو شہر سے اہلہ, اس کے رہنے والوں کو. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لوگے. فرعون نے نا
جو بندہ متکبر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہر بندہ میری ہاں کے ساتھ ہاں ملائے، میں غلط ہوں پھر بھی ہاں، میں صحیح ہوں پھر بھی ہاں۔ تو فرعون بھی یہی چاہتا تھا۔ جب وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آ گئے تو فرعون فوراً چلا اٹھا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ؟ اب ان کا آگے سے کیا جواب تھا وہ تو آگے آ رہا ہے۔ اب جب فرعون کی دال نہ گلی، وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ تم اور موسیٰ رلے ہوئے ہو، تم اور موسیٰ آپس میں ملے ہوئے ہو۔ آگے سے پھر ان کو دھمکیاں بھی دی۔ جب ایک متکبر آدمی کی بات نہیں نہ مانی جاتی وہ پھر دھمکیوں کے اوپر اتر آتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس رکوع سے کیا مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں اس نے فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ضرور میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ تمہاری ٹانگوں کو بھی تمہارے پاؤں کو بھی، من خلاف مخالف سمت سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ پھر میں تمہیں ضرور سولی دوں گا، یعنی کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اس طرح تمہارے جو ہے نا ہاتھوں کو اور پاؤں کو کاٹوں گا، اور دوسرے نمبر پر تمہیں سولی دوں گا۔ ایک ہوتا ہے سولی سلیب، ایک ہوتا ہے پھانسی۔ ہمارے ہاں دونوں کو ایک جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سولی کے اندر اور پھانسی کے اندر فرق ہے۔ پھانسی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور سولی کے اندر یہ ہوتا ہے، سولی پھانسی سے زیادہ سخت ہے سلیب، کہ بندے کو نا وہ کھمبے کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے اور اوپر ایسے کر کے لکڑی لگا دی جاتی ہے، جیسے آپ موبائل سمجھ لیں، جیسے اسٹینڈ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ پورا کھمبا، اور آگے سے اوپر جو ہے نا ایسے کر کے وہ لگا دیتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں لکڑی، اور پھر اس مجرم کو نا اس کے ساتھ باندھ کر ایسے باندھ کر پھر نیچے سے لوگ اس کو تیر مارتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں، دھوپ ہو سردی ہو گرمی ہو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس اوقات اوپر سے آ کر پرندے اس کو نوچتے ہیں۔ تو یہ فرعون نے اس کو کہا تھا ان کو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہیں میں سلیب دوں گا، اس طرح کی سزا دوں گا، اور دوسرے نمبر پر کیا، تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ آگے بیان فرمایا قالوا انہوں نے کہا، یعنی کہ ان لوگوں نے، ان جادوگروں نے جب وہ ایمان لے آئے، انا الی ربنا منقلبون، تم جیسے بھی ہمیں مرو، چاہے ہم ویسے مرے یا اپنی طبی موت مر جائیں، ہم نے تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وما تنقم منا، اور تو ہم سے بدلہ نہیں لے رہا، الا ان آمنا، مگر صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، بآیات ربنا لما جاءتنا، اپنے رب کی آیات پر جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افریغ علینا، ہمارے اوپر ڈال دے صبرا، صبر کو، وتوفنا مسلمین، اور تو ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کے اندر یہ جو قصے کہانیاں بیان ہوتی ہیں نا، یہ صرف اور قصے، یہ مولویوں سے قصہ گو جو علماء مولوی ہوتے ہیں خطیب، ان سے سننے کے لیے نہیں ہوتے کہ بندہ سنے کہ یار بڑا اچھا، بڑا مزہ آیا ہے، بڑا یار خوب تقریر کے، نہ، اس سے ہمیں استنباط کرنا چاہیے، فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ اب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ہم نے یہ جو رکوع پڑھا ہے قرآن کریم کا، اس کے اندر ہمیں کتنے مسائل سمجھ آتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس سے کہ جادوگروں کے سامنے دین نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف دنیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے سب سے پہلے آ کر کیا کہا تھا کہ ہمیں کیا مال دو گے۔ لاہور کے اندر ایک نا شعبہ بعد جادوگر پکڑا گیا نا، تو وہ پتا کیا کہتا ہے آگے سے، کہتا میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ جادوگر کہتا ہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو جب ان کو پکڑا گیا وہ کیا کہتے ہیں جی ہمیں آپ کیا دو گے؟ جادوگروں کے سامنے دین کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف دنیا چاہتے ہیں۔ ایک تو بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادوگر جو ہے یہ سب سے پہلے انسان کی آنکھ کے اوپر جادو کرتے ہیں، حقیقت کو یہ بدل نہیں سکتے۔ اور ایک بات ہمیں اس رکوع سے یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ اللہ کے ایمان لا کر، اللہ کے اوپر ایمان لا کر ڈٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی کی بات ہمارے سامنے آ جائے اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کیلا وکالا کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ جو ہی انہوں نے دیکھا یہ معجزہ ہے، وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے کر آئے، اگرچہ فرعون نے اس کے اوپر جو ہے نا ان کو دھمکیاں دی۔ اگر حقیقت بات ہمارے سامنے وحی کی آ جائے تو پھر ہمیں اگرچہ مگرچہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، فوراً کیا کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ ایمان لے کر آتا ہے نا، ایمان والا اپنے اوپر گمان نہ کرے میں مسلمان ہوں، جنت ساڈی ہے، اسی جانا جنت، نہ، اس کے اوپر وہ ثابت قدمی کی دعا کرے۔ دیکھیں وہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، یا اللہ ایمان لے آئے ہیں، ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق